أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ان منکرین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جانوروں کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں سمجھ پاتے. یہ سورہ بقرہ کی 171 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب وہ کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم ان احکامات کی اتباع کرو اور پیروی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو انکار کرتے اور کہتے کہ ہم تو انہی چیزوں کے پیچھے جائیں گے اور پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. یعنی حلت و حرمت کے معاملے میں کتاب الہی پر ان کو اعتماد نہیں تھا، کہ باپ دادا کی تقلید اور بے سند روایات پر زیادہ اعتماد تھا. یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ آدمی پچھلوں کی اندھی تقلید کرے یا قدیم کلچر کے نام پر لکیر کا فقیر بنا رہے، کہ بلکہ سوجھ بوجھ سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو قبول کرنے کی کوشش کرے. اس میں 2 اصول بیان کیے گئے تھے کہ تقلید اور اتباع جائز ہو سکتی ہے، لیکن ان صورتوں میں کہ انسان کے پاس ہدایت اور عقل 2 باتیں ہونی چاہیے بنیادی طور پر. اس میں فرمایا گیا تھا کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جبکہ اگر ان کے پاس نہ عقل ہے نہ ہدایت ہے تو پھر بھی تم انہی کی پیروی کرتے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر پیروی کرنا ہے تو اگر یہ 2 چیزیں کسی کے پاس پائی جاتی ہیں، کسی امام، کسی عالم، کسی مجتہد میں، تو پھر اس کی پیروی جائز ہے، کی جا سکتی ہے. جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کل بات آ چکی ہے کہ جس کے پاس علم ہے قرآن اور سنت کا سچا علم، اور جس کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ جو چیزیں صراحتاً قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہیں، وہ مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے سے نکال سکتا ہے، مسائل کا استنباط کر کے، تو پھر اس کی تقلید جائز ہے. ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے وہ آپ کے قریب ترین رشتہ دار، آپ کے بزرگ، باپ دادا، کوئی بھی ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی اتباع کی جائے، اندھی تقلید کی جائے. ان سب کو چھوڑ ڈالنا ہوگا. یہ جو ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے اس آیت میں. اور پھر یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی مثال دی ہے کہ ان کی مثال تو بالکل ایسی ہے کہ ایک جانوروں کا جو گلہ ہوتا ہے، جو مندہ ہوتا ہے، وہ بالکل اس طریقے سے چلے جاتے ہیں اپنے پکارنے والے کے پیچھے. جب وہ آواز دیتا ہے ان کا چرواہا، تو بغیر سوچے سمجھے کہ بغیر سوجھ بوجھ کے بس آواز پر چلے جاتے رہتے ہیں. وہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پکار رہا ہے، بس آواز سن رہے ہیں اور جا رہے ہیں. بالکل یہی حال ان لوگوں کا دین کے معاملے میں بھی ہو گیا ہے. دین کے معاملے میں جب ان کے سامنے صحیح بات، حق بات پیش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی وہ بالکل ایسے سنتے ہیں جیسا ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی بات، ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے. وہ بے سمجھ جانوروں کی طرح حال ہے ان کا ہو گیا ہے، سمجھ اور عقل سے کام لینا نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر پیدا کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ عقل کا استعمال کرے. دیگر ساری مخلوقات میں اگر جو ہے امتیاز جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ عقل کی بنا پر. اگر کوئی انسان عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ساری دیگر مخلوقات کے برابر ہی ہو جائے گا، وہ چوپایوں کے جیسا ہو جائے گا. تو اس میں ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی کہ وہ بالکل جانوروں کا ایسا حال ہے ان کا. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو. اس میں ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو بھی چیزیں پاکیزہ اور اچھی ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تم ان کو شوق سے اور رغبت سے کھاؤ اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. اس سے پہلے 3-4 آیتوں پہلے
ساری انسانیت سے خطاب کیا گیا تھا، یا ایھا الناس کہہ کر، وہاں پر بھی یہی مضمون تھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان کہا تھا وہاں پر، کیونکہ ساری انسانیت سے خطاب تھا۔ وہاں پر شکر کے لیے مطالبہ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ شکر ان سے کیا جاتا ہے، ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے جو ان کے بندے ہیں۔ وہاں پر تو ابھی بغاوت اور غداری چل رہی ہے، سارے انسانوں سے خطاب تھا، اور کہا گیا تھا کہ جو چیزیں تمہارے لیے ہم نے حلال کی ہے اس کو شوق سے کھاؤ، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھپن مت نکالو اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ یہاں پر کہا گیا کہ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ تھی اس کو حلال کر دیا ہے، جو اچھی تھی تمہاری صحت کے لیے، جسم کے لیے، روح کے لیے، اخلاق کے لیے، وہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ وہ کھانے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد، اس کو برتنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ صرف زبان سے اللہ تیرا شکر نہیں، بلکہ زبان سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنی عبادات اور طاعت سے بھی، ساری چیزوں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بندہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے۔ کیونکہ شکر گزاری اسی کو کہتے ہیں کہ وہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس کے تعلق سے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت میرا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اس کے تعلق سے یہ سمجھنا اور دل لبریز ہو جانا اللہ تعالیٰ کی احسان مندی سے، اپنی وفاداری کا اظہار کرنا اس طریقے سے کہ وہ جو نعمت دی گئی ہے وہ منعم کی مرضیات میں خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کن چیزوں میں ہیں تو وہ نعمت کو وہاں پر استعمال کرنا، دوسری جگہوں پر استعمال نہیں کرنا، یہ اصل شکر ہے۔ تو اگر یہ شکر جو ہے کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں وہ شکر کرنے والا بندہ ہے۔ تو اس میں ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرو، اور پھر حلال و حرام کی بات یہاں پر بتائی گئی ہے، اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم جو پہلے جس کا تم پر ایمان تھا تو وہ اب تم بدل چکے ہو، تو اب تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اہل ایمان ہو، تو پھر اگر تم اہل ایمان ہو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو کھانے پینے کے معاملے میں جو ناروا پابندیاں تم نے عائد کر رکھی ہے وہ تہمات ہی کے چکر میں رہنا چاہتے ہو، یا تم ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو جو تہمات میں رہ کر ان چیزوں کو حلال و حرام قرار دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو چیز بخشی ہے حلال کر کے اس کو بے جھجک کھاؤ۔ جیسا کہ اگر اس سے واضح ہے کہ لوگوں نے اگر گوشت خوری سے پرہیز کرنے کو مذہبی تقدس کا ترجیح دیا ہے تو یہ محض وہمی پن ہے، اور اس قسم کی پابندیوں کو ختم کرنا بندگی رب کا کھلا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ اس میں 3 باتوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے اور جو ہمارے قبلے کا استقبال کرے، جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف وہ بھی رخ کرے، اور جو ہے ہمارا جو ذبیحہ ہے اسلامی ذبیحہ، وہ ذبیحہ کو اگر وہ جو ہے صحیح اور اچھا سمجھ کر کھائے تو پھر وہی مسلم ہے۔ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلم نہیں ہے۔ یہ تینوں باتیں اس میں جو ہے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کے تعلق سے جو بتایا ہے اور جو حلال کے جو فائدے ہیں اس کے تعلق سے دیگر صورتوں میں بھی یہ بات آئی ہے۔ سورہ مومنون 18ویں پارے میں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا فرمایا۔ سارے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم اچھے عمل کرو، اعمال صالحہ کرو اور حلال رزق کھاؤ۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ عمل صالح کا دار و مدار جو ہے کس پر ہے؟ عقل حلال پر ہے۔ رزق اگر پاک ہوگا تو عمل صالح ہوں گے، اگر رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر اخلاق رذیلہ پیدا ہوں گی انسان کے اندر، اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی اور عبادتوں میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف رزق پاک ہے، حلال رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، وہ اگر رزق کھاتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک نور پیدا ہوگا اور مستجیب الدعوات ہوگا۔ وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اس کے پاس بہترین اخلاق پیدا ہو جائیں گے، عبادتوں میں اس کا دل لگے گا۔ یہ ساری نعمتیں اس کو عطا ہوں گی عقل حلال کی طرف سے، حلال رزق کی طرف سے۔ تو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے، سارے رسولوں سے مطالبہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسانیت کو کہ دیکھو
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل اچھے ہو اور تمہاری دعائیں قبول ہو، تمہارے اخلاق اچھے اور بہترین ہو جائیں، تو پھر چاہیے کہ تمہارا رزق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ایسے ویسے کہیں سے بھی کما لیا جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، اور پھر اس کو حج اور عمروں پہ خرچ کیا جاتا ہے، مسجدوں کے تعمیر پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے جو ہے قبول کر لیں گے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو مال پاک نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کو الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہو جائے گا اور وہ گناہوں میں پھنس جائے گا، اس لیے اس سے احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جو بڑے دور کا اور لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب کہہ کر، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی ساری چیزیں حرام، ان حرام چیزوں سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت اگر کوئی چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو، دعا قبول جب ہوگی جب آپ کے پیٹ میں حلال رزق جائے گا، اور وہ رزق جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ حلال ہے، اس کو آرام سے کھا سکتے ہو، تو وہ تمام چیزوں کو اگر استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر دعاؤں کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تم پر حرام ٹھہرایا ہے صرف مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہے، البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور نہ تو اس کا خواہش مند ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے عقائد کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی کہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام ٹھہرایا ہے، 4 چیزوں کو گنوایا گیا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 4 چیزیں ہی حرام ہیں؟ نہیں، قرآن کی دیگر آیتوں میں اور احادیث سے تو بہت سی چیزیں حرام ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ مشرکین کے جو عقائد تھے، جو غلط عقائد، جیسے اس سے پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دے لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے مویشی اور جانور اور غلہ اور اناج کو وہ اپنے بتوں کے لیے بھی ان کا حصہ مقرر کر کے رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تمام کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال نہیں، تم نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام نہیں، بلکہ یہ چیزیں ہیں جس کو فلاں چیزیں، فلاں جانور جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ یعنی یہاں پر جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے یہ حرام ہے تمہارے لیے، یہ 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر خصوصی طور پر فرما رہے ہیں کہ ان کا جو باطل عقیدہ تھا اس کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ورنہ یہ جو ہے صرف یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ حرام و حلال کے معاملے میں اگر پوری تشریحات دیکھنا ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں، جو ارشادات ہیں، اس میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن تو صرف ایک قانون کی کتاب ہے، بک آف لا ہے، اس میں سارے مسائل، سارے فروعی مسائل، سارے جزوی مسائل نہیں آتے ہیں۔ کوئی اگر یہ کہے کہ قرآن میں ہے کیا بتاؤ، تو قرآن میں ہر چیز نہیں آتی۔ قرآن کی تشریح حدیث کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور طریقے سے بھی وحی کی جاتی تھی، وہ ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو فرماتے اور اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھاتے اور حکمت سکھاتے لوگوں کو۔ تو اس میں چند باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ اصولی باتیں، گائیڈ لائنز بتا دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے میجر گائیڈ لائنز ہے، تمہیں ان بنیادوں پر کام کرنا ہوگا، ان بنیادوں پر سوچ کر تمہیں غور کرنا ہوگا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میتہ کا ذکر کیا۔ میتہ کسے کہتے ہیں؟ مردار جسے کہا جاتا ہے۔ مردار وہ ہے جو اپنی موت آپ مر جائے بغیر اسلامی ذبیحہ کیے، یعنی شرعی طور پر جو جانور کو جو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقے کے بغیر جو ہے، اگر کوئی دوسرے طریقے پر بھی اگر اس کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کو بھی مردار کہا جائے گا، اور اپنے آپ جو جانور مر جائے، کہیں سے گر کر مر جائے، چوٹ کھا کر مر جائے، ٹکر کھا کر مر جائے، اور کوئی درندہ اس کو پھاڑ دے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اور تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔
یہ تمام جانور جو ہے میتہ میں شمار ہوں گے، مردار میں شمار ہوں گے، سوائے اس کے جس کو اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے۔ اسلامی طریقے پر ذبح کرنا کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس میں بات آئندہ آئے گی تفصیل کے ساتھ کہ اسلامی ذبیحہ کسے کہتے ہیں اور کس طریقے سے اسلامی ذبیحہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں میتہ کا جو ذکر آ رہا ہے اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ تمام طریقے جو اسلامی ذبیحہ کے خلاف استعمال کیے گئے ہو وہ مردار ہی کہا جائے گا، اور وہ جانور جو اپنے آپ مر گیا ہو کسی بھی وجہ سے وہ بھی میتہ ہی ہوگا۔ اس میں دو چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار جو ہے حلال کر دیے گئے ہیں۔ احل لکم صید البحر فرمایا ایک مقام پر، حلال کر دیا ہے تمہارے لیے سمندری جانور، سمندر کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے جو شکار ہے اس کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار حلال ہے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی، جو کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ذبح کے ہی وہ حلال ہوں گے۔ اور دو خون تمہارے لیے حلال ہیں، اس میں خون کا حرام ہونا بھی اسی آیت میں آ رہا ہے۔ تو دو خون تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، ایک کلیجی دوسری تلی جسے کہا جاتا ہے اسپلین، لیور اور اسپلین، دو چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دو خونوں کو بھی حلال کیا ہے۔ خون کا تذکرہ ہے وہ بہتا ہوا خون کی بات ہے، جو جمع ہوا خون ہے جسے لیور کہا جاتا ہے اور اسپلین کہا جاتا ہے، کلیجی اور تلی وہ حلال کر دی گئی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو مردار اور دو خون تمہارے لیے حلال ہے۔ اور مچھلی کے حلال ہونے کا یہ ہے کہ مچھلی اگر مر بھی جائے تو وہ حلال ہوتی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مچھلی اگر پانی میں مرنے کے بعد گل سڑ جائے اور پھول کر اوپر آ جائے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سڑ جائے گی، سڑنے کے بعد اوپر آتی ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جانور جس کو شکاری جانور تھا، جس کو شکار کیا جا رہا تھا، تو ذبح کرنے سے پہلے مر جائے تو بھی اگر شکار کرتے وقت وہ تیر سے جس سے شکار کیا جا رہا تھا، نوکیلی چیز سے جس سے زخم لگ کر خون باہر نکل جاتا ہے، اس کو بسم اللہ کہہ کر اگر کوئی پھینکا تھا تیر، تو اگر ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا اور جانور آئے تک مر گیا تو پھر وہ جو ہے حلال ہے، حرام نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا نام اس پر پہلے سے لیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ میتہ میں، مردار میں وہ یہ ہے کہ میتہ سے متعلق جو بھی جانور ہوگا وہ اس کا نہ صرف گوشت بلکہ اس کے جو ہے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کو نہ کھایا پیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے، نہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ جو کھانے کی چیزیں ہیں جیسا کہ اس میں جو چربی ہوتی ہے، ایک جو جانور جو میتہ نہیں ہے اس کی چربی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن مردار جانور کی چربی استعمال نہیں کی جا سکتی، نہ کھانے میں نہ ہی استعمال کرنے میں، جیسا کہ استعمال کرنے کی بہت سی چیزوں میں چربی استعمال ہوتی ہے، سوپس وغیرہ میں یا دیگر بہت سی چیزوں میں۔ تو اگر مردار جانور ہے تو اس کی چربی کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، مردار جانور کی دیگر جو چیزیں ہیں جس کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کہا جاتا ہے جیسا کہ ہڈیاں ہیں اور اس کی چمڑا ہے، اس کا بال ہے، وہ تمام چیزوں کو مردار بھی ہونے کے باوجود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، صرف کھانے پینے کی حد تک پابندی ہے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعًا إِلَىٰ، اس میں ذبیحہ کی قید نہیں ہے۔ چمڑا اس کو جو ہے دباغت کرنے کے بعد، جو پروسیس کرنے کے بعد پاک و صاف ہو جاتا ہے، مردار جانور کا بھی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بال، اس کے روؤں کو، اس کے اون کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ میتہ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل اس پر جو ہے بات چیت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔